السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ نہیں روس جائیں، جاوید چودھری صاحب نے آج کا آرٹیکل لکھ دیا۔ ہمیں 70 سال کی محبت کا کیا صلہ ملا؟ وقت آ گیا ہے ہم 12,500 کلومیٹر دور محبت کی پینگیں بڑھانے کے بجائے اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر بنائیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے دوست خواجہ آصف کہتے ہوئے جذباتی ہو گئے تھے۔ وہ ٹیشو پیپر سے آنکھیں صاف کر رہے تھے اور بار بار روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ مارچ 2018 کی سرد شام تھی۔ پرندے مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ سورج کے یرکان میں اضافہ ہو رہا تھا اور میں خواجہ آصف کے سادہ سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ وہ نون لیگ کی رخصت ہوتی حکومت کے آخری وزیر خارجہ تھے۔ پاکستان تازہ ترین امریکی حملے سے بچا تھا۔ فروری کے آخر میں پیرس میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس تھا۔ پاکستان کے پرانے اتحادیوں اور سوکالڈ دوستوں نے ہمیشہ دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ پاکستان کے سر پر خطرے کی تلوار لٹک رہی تھی۔ اگر ہمیں FATF بلاک لسٹ میں لے جاتا تو ہماری ایکسپورٹس رک جاتی، امپورٹس کے تمام معاہدے بھی منسوخ ہو جاتے، سرمایہ کاری بھی بند ہو جاتی اور عالمی ڈونرز بھی اپنے ہاتھ کھینچ لیتے۔ یوں پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، لیکن پھر وزیر خارجہ خواجہ آصف سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کے ساتھ فوری طور پر ماسکو پہنچے اور عین 18 فروری کے اس دن جب پیرس میں FAT کا اجلاس ہو رہا تھا، وہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ملے اور اپنے ماضی کے دشمن سے براہ راست مدد مانگ لی۔ روس کا یہ رویہ حیران کن تھا۔ سرگئی لیوروف نے موبائل فون نکالا اور پیرس میں موجود اپنی ٹیم کو ڈائریکٹ حکم دیا، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواجہ آصف اور تہمینہ جنجوعہ کو اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ وزارت خارجہ نہیں، وزارت خزانہ کا ایشو تھا۔ چنانچہ خواجہ آصف کا خیال تھا سرگئی لیوروف وزیر خزانہ سے کہیں گے اور یوں آہستہ آہستہ پاکستان کی مدد کرے گا۔ لیکن روسی وزیر خارجہ نے اپنی سینیارٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزارت خزانہ کے اختیارات میں مداخلت کی اور پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پیرس میں FAT اجلاس چل رہا تھا۔ روس نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر اچانک پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ چین اور ترکی شروع سے پاکستان کے حامی تھے، چنانچہ پاکستان آخری لمحات میں بلیک لسٹ سے صاف بچ گیا اور میں یہ کہانی سننے کے لیے خواجہ آصف کے پاس آیا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا، میں 3 حیثیتوں سے بار بار روس گیا، وزیر دفاع کی حیثیت سے بھی گیا، توانائی کے وزیر کی حیثیت سے بھی، اور میں آخر میں وزیر خارجہ کے پورٹ فولیو کے ساتھ بھی ماسکو گیا۔ میں نے ہر لحاظ سے روسی حکومت اور لوگوں میں محبت اور جذبہ اور محبت دیکھی۔ یہ لوگ مزاجاً پاکستانی ہیں، دوستوں کے ساتھ دھڑے باز۔ یہ آپ کے ساتھ ہیں تو یہ پھر آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ اگر آپ کے مخالف ہیں تو پھر یہ آپ کے کھلے مخالف ہیں۔ یہ مخالفت نہیں کرتے، منافقت نہیں کرتے۔ روسی سرد جنگ کے دوران مخالف تھے، یہ کھل کر مخالف رہے، اور اب ہمارے دوست بننا چاہتے ہیں تو یہ واقعی ہمارے دوست بن رہے ہیں۔ یہ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں نے خواجہ آصف سے پوچھا، پالیسی شفٹ کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ آصف نے چند لمحے سوچ کر جواب دیا، روس انڈیا کی وجہ سے ہمارا دشمن تھا اور آج انڈیا ہی کی وجہ سے ہمارا دوست بن رہا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، انڈیا ماضی میں روس کو اپنے ساتھ رکھ کر امریکہ اور پاکستان کو ڈراتا تھا، اور یہ آج امریکہ اور یورپ کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کر کے روس اور پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روسی بھارت کی یہ نیت سمجھ گئے ہیں، چنانچہ یہ بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ رکے اور پھر بولے،
ہم نے 2013 اور 2014 میں روس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بھارت نے روس اور امریکہ کی پاکستان سے شدید احتجاج کیا، لیکن روس اپنے درینہ دوست بھارت کے دباؤ میں نہیں آیا۔ ہم نے بھی امریکہ کا احتجاج مسترد کر دیا۔ یوں پاک رشیا فوجیں مشقیں بھی ہوئیں، ایئر فورس کے دستے بھی ملے اور دونوں ملکوں کی نیوی نے بھی جوائنٹ ایکسرسائز کی۔ روسیہ میں اسلحے کی خریداری میں بھی کیٹیگری 4 سے کیٹیگری 2 پر لے آیا۔ ہم اب اس سے ہر قسم کا اسلحہ درآمد کر سکتے ہیں۔ میں نے روس میں وزیر دفاع سرگئی شویگو سے بھی ملاقات کی اور میں ڈپٹی وزیر دفاع الیگزینڈر فومن سے بھی ملا۔ یہ دونوں سروائنگ جنرلز ہیں۔ فومن ڈپٹی وزیر دفاع بننے سے پہلے ڈیفنس پروڈکشن کا وزیر تھا اور یہ وہ شخص ہے جس نے بھارت کے دباؤ کے باوجود ہماری کیٹیگری 4 سے 2 کی۔ یہ مجھے اپنی ان حساس جگہوں پر بھی لے گیا جہاں یہ کسی کو نہیں لے کر جاتے۔ روس نے میرے لیے اپنی سب سے بڑی کمپنی گیز پروم کے دروازے بھی کھول دیے۔ یہ $113 بلین کی کمپنی ہے۔ کمپنی میں ریاست سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہے۔ یہ روس کی آدھی معیشت ہے۔ مجھے روسی وزیر دفاع اور ڈپٹی نے کہا، آپ ہم سے جو کچھ لینا چاہتے ہیں آپ لیں، لیکن ایک شرط ہے، آپ ہمارے ساتھ کھلے دل کے ساتھ چلیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا، ہم 65 سال روس سے دور رہے، لیکن روس نے ہمارے لیے ان تمام اداروں کے دروازے کھول دیے جن تک امریکہ نے ہمیں 70 برس کی دوستی میں رسائی نہیں دی۔ آپ المیہ دیکھیے، ہمارے 70 برس کے دوست ہمیں گھسیٹ کر FAT کی بلیک لسٹ تک لے گئے، جبکہ ہم جسے دشمن سمجھتے تھے وہ FATA کے ہر اجلاس میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ ہم 70 سال کی محبت کا کیا صلہ ملا، ہمیں اب 12,500 کلومیٹر دور محبت کی پینگیں بڑھانے کے بجائے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے۔ ہماری میٹنگ ختم ہو گئی۔ مجھے اس وقت خواجہ آصف کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن میں گزرتے وقت کے ساتھ ان کی بات کا قائل ہو گیا۔ ہمارے خطے میں 2 سپر پاور ہیں، روس اور چین، اور ہمارے دائیں اور بائیں بھارت اور ترکی 2 ابھرتی ہوئی معاشی طاقتیں بھی ہیں۔ چنانچہ ہمیں 12,500 کلومیٹر دور ایک ایسے ملک امریکہ کے ساتھ لٹکنے کی کیا ضرورت ہے جس تک پہنچنے میں بھی ہمیں 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دور دراز کے چچا کے بجائے اپنے ناراض بھائیوں کو راضی کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے خطے میں توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے تمام مسئلے بھی لوکل ہیں اور ان مسئلوں کے حل بھی مقامی ہیں۔ ہمیں پالیسی میں بھی شفٹنگ آ رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے 2 دلچسپ باتیں کیں۔ یہ دونوں باتیں ہماری تازہ ترین فارن پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ بولے، ملک ترقی نہیں کرتے، خطے کرتے ہیں۔ دوسری، حکومت نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کو یقین دلایا کہ ہم افغانستان کو بھارت تک راہداری دے دیں گے۔ ملک نہیں، خطہ اور راہداری، یہ دونوں بڑے اعلان ہیں۔ یہ راہداری پاکستان کو پورے خطے سے جوڑ دے گی۔ یوں سارک ملک سے سی پیک کے ذریعے چین، سینٹرل ایشیا اور روس سے جڑ جائیں گے اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ مجھے سرتاج عزیز نے ایک بار بتایا تھا، میں نے 2 سال قبل راہداری کی تجویز پیش کی تھی، لیکن عسکری، سیاسی اور سویلین تینوں قائدین میرے گلے پڑ گئے تھے۔ مجھے کہا گیا تھا مسئلہ کشمیر کے حل تک ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آج جنرل باجوہ کی طرف سے یہ اعلان ہماری پالیسی شفٹنگ کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ہم نے چین کے ساتھ سی پیک کر کے اچھا قدم اٹھایا تھا۔ ترکی ہمارا دیرینہ دوست ہے، ہم لوگ نسلاً آدھے ترک ہیں، لفظ اردو تک ترکش ہے، بس روس تھوڑا سا دور ہے، ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے۔ روسی حکومت پاکستان کو ہر سال 200-250 اسکالرشپ دیتی ہے، لیکن یہ وظائف فائلوں میں پڑے پڑے ختم ہو جاتے ہیں۔
روس نے 2018 میں میڈیکل اور انجینئرنگ کے 200 اسکالرشپ بھجوائے تھے، ہم نے صرف 16 طالب علم بھیجے۔ یہ زیادتی بھی ہے اور غیر سفارتی رویہ بھی۔ ہمیں یہ تمام وظائف استعمال کرنے چاہیے۔ یہ طالب علم دونوں ملکوں کے درمیان برف پگھلانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ روس اور پاکستان کے درمیان سرد جنگ کے معاملے میں بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی۔ روس کی طرف سے $500 ملین کا کلیم چلا آ رہا ہے۔ یہ تنازع ہماری 3 کمپنیاں مرکری، الفتح اور تابانی گروپ اور روسی وزارت تجارت کے درمیان ہے۔ $290 ملین سٹیل ہو چکے ہیں، صرف $200 ملین باقی ہیں۔ حکومت کو یہ مسئلہ بھی فوری طور پر حل کر دینا چاہیے، اور روس کی خواہش ہے جس طرح پاکستان میں سی پیک، چین اور موٹر وے جنوبی کوریا کی نشانی ہے، بالکل اسی طرح پاکستان میں روس کا بھی کوئی بڑا پروجیکٹ نظر آنا چاہیے۔ ہمیں تعلقات استوار کرنے کے لیے روس کو بھی کوئی بڑا منصوبہ آفر کرنا چاہیے۔ ہم اس سے پوشکن کے نام سے کوئی بڑا شہر بھی بنوا سکتے ہیں، کوئی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی، اور پاکستان، افغانستان، روس شاہراہ بھی۔ پاکستان کے اندر روس ضرور دکھائی دینا چاہیے۔ ہمارا سب کچھ اس خطے میں ہے، امن بھی، ترقی بھی، اور خوشحالی بھی، اور فخر بھی۔ ہمیں اب 12,500 کلومیٹر دور سے نظریں ہٹا کر خطے میں واپس آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پالیسی شفٹ کرنی چاہیے۔ ہمیں اب جان لینا چاہیے کہ ہم ہمسایوں کو ناراض کر کے دور کے دوستوں سے زیادہ دیر تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ عمران خان امریکہ جا رہے ہیں، جبکہ روسی صدر پیوٹن عمران خان کو ماسکو میں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ صورتحال ہمیں ایک بار پھر 50 کی دہائی میں لے کے جا رہی ہے۔ ہم نے خان لیاقت علی خان کے زمانے میں روس کی جگہ امریکہ کو اہمیت دے کر غلطی کی تھی۔ ہمیں اب یہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے۔ ہمیں اب امریکہ کے بجائے روس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے روس ہمارا اچھا دوست ثابت ہوگا۔ امریکہ نہیں روس جانا چاہیے، جاوید چودھری صاحب کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے، اور یاد رکھیے اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جاتی ہے۔ والسلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔